محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا پس منظر اگر دیکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قید خانہ کیوں فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو ہم ایسا مانتے ہیں جیسا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم مانتے ہیں، اور آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں جیسا ہمارے سامنے زمین نظر آ رہی ہے، کائنات نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسی نہیں ہے کہ جو آج تک ثابت نہ ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ رات کو مسلمان سوئیں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے، دن ایمان کے ساتھ ہوگا، رات کفر کے ساتھ ہوگی، اور رات ایمان کے ساتھ ہوگا، اور دن کفر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کون کتنا ایمان والا ہے، کس کا ایمان ختم ہو چکا، خارج ہو چکا، کون سا جملہ ہمارے ایمان کو ایمان کے اس بارڈر سے پھلانگ چکا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء اور اللہ والے فرمایا کرتے ہیں کہ روزانہ صبح میں اٹھتے ہوئے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا جائے، اور جب رات کو سونے کا موقع آئے اس وقت بھی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ کر سویا جائے، تاکہ نیند کی حالت میں موت آ جائے تو ہم بے ایمان دنیا سے نہ جائیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اکثر گھروں میں والدین بچوں کو کلمہ پڑھا کر سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ غفلت میں بھی موت آ جائے تو ایمان کے ساتھ موت ہو۔ آدمی ہر چیز قربان کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر، قرآن پر، قرآن کے احکامات پر، اللہ کے احکامات پر ایمان کو نظر انداز کرے، ایمان کو ہٹائے، یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کمزور سے کمزور مسلمان، جو شرابی ہو، جواڑی ہو، جو سود خور ہو، اور اتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہے کہ جس گناہ کے سلسلے میں ایمان والے کا تصور نہیں، ایسا گنہگار ہو لیکن ایمان کے سلسلے میں کبھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ آج چند مکار، دھوکے باز، دغا باز ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو چکے، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ شاید ہی وہ مسلمانوں کی اولادوں میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد میں سے نہ ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خاطر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کی
پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے، کئی اولیاء اللہ کو، کئی صحابہ کو، کئی علماء کو اور کئی مسلمانوں کو شہید ہوتا ہوا ہم نے تاریخ پڑھی ہے، لیکن غیروں کے سامنے کبھی انہوں نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر، اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ روک کر سوچنا چاہیے کہ کل میرے سامنے ایسے حالات آ جائیں جن حالات کی وجہ سے مجھے ایمان میں سے یا دنیا کی زندگی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، تو کیا میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں ایمان کو بچا کر اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں؟ یہ دنیا بہت بیکار ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں اس دنیا کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کئی احکامات میں گھرا ہوا ہے۔ مسلمان دن میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، 5 ہی فرض ہیں، 6ٹھی نماز فرض نہیں ہے۔ فجر میں 2 رکعت ہیں، 2 ہی رکعت ہیں، تیسری رکعت پڑھنے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے۔ ظہر میں 4 رکعت ہیں، نہیں مجھے آج ذرا جوش ہے، میرے اندر ایک اندر سے جو ہے ایک اللہ والا پن جاگ چکا ہے، میں آج 6 رکعت پڑھوں گا، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں صاحب میرا جوش ہے، میں تھوڑا بڑھا لوں گا، آج میرا جوش کم ہے، آج ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھوں گا، ہو نہیں سکتا۔ محرم کے مہینے میں سینہ کوٹنے کی عادت ہے بعض لوگوں کی۔ نہیں حضرت، کیا کہ محرم کے مہینے میں حج کرنے جی چاہ رہا ہے، جا کو صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے اور مینا اور مزدلفہ کر رہا ہے، وہاں کی عبادتیں کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف حج کی نیت سے کر رہا ہے اور شیطانوں کو کنکریاں مار رہا ہے، ہو سکتا ہے حج اس کا؟ نہیں، ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جا سکتے، اس دائرے سے پیچھے نہیں آ سکتے، اس لیے حضور نے فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، کر سکتا ہے؟ طاقتور کمزور کو مار رہا ہے، مار سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ارادہ ہے مسلمان کا کہ نہیں حضرت آج ذرا میں ہر چیز سے ریلیکس ہونا چاہ رہا ہوں، آج میں وہ سب کام کروں گا جن کاموں کو شریعت نے روک رکھا ہے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جب دنیا سے رخصت ہوگا اس وقت تک اللہ کا ایک اصول بنایا گیا، اس اصول کے سیٹ اپ میں مسلمان زندگی گزارے گا۔ صبح سے لے کر شام تک کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ رمضان المبارک میں 29 روزے فرض ہیں، کبھی 30 کبھی 29، 30 کو 1 ماہ کون تبھی رکھے آج تک؟ نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے، اب میں رمضان کے بجائے ربیع الاول کے پورے روزے رکھوں گا، رکھ سکتا ہے؟ اب یہاں ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے آ سکتے، جو آدمی آگے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بدعاتی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ بدعاتی کہتے ہیں۔ جو پیچھے آتا ہے اسے فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔
جو درمیان میں زندگی گزارتا ہے، نہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے نہ بہت زیادہ پیچھے آ رہا ہے، اسے عاشق رسول کہتے ہیں، اسے شریعت کا پابند کہتے ہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار کہتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار کہتے ہیں، اسے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا کہتے ہیں، اسے عاشق اولیاء کہتے ہیں۔ اس کو عاشق اولیاء نہیں کہتے جو شریعت کے احکامات سے زیادہ پر عمل کرے۔ ایک صاحب نے، میں مثالیں دے کر آگے بڑھوں، یہ دنیا کی حقیقت پر میں آ رہا ہوں، مثالیں دے کر میں آگے بڑھوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اب سے 5-6 سال پہلے کہ مولانا نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کر سکتے کیا؟ کہ وہ صاحب کئی کو کیا قصہ؟ انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں نماز جنازہ کی دعا نہیں ہوئی، بلّہ کا ہنگامہ ہوگا، غلاٹے ہو گئے، مارا ماری ہو گئی، کر سکتے کیا حضرت؟ اگر احکامات کے طریقے سے چلا جائے، شریعت میں کیا ہے؟ نماز جنازہ کی نماز ضروری ہے، واجب ہے، برابر؟ دعا واجب ہے کیا؟ ارے ذرا بولنا۔ اچھا، نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا، اللہ ہمارے میت کی مغفرت فرما، وشاہدینا، جو ہمارے سامنے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، وغائبینا، اللہ ہمارے جو پیچھے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، جو ہمارے سے غائب ہیں، اپنے اپنے مقامات میں ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی جو ہے فیجی میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کسی بھی جگہ ہو، دنیا کا ہر مسلمان جو ہمارے سے غائب ہے اس کی مغفرت فرما۔ کیا پیاری دعا ہے دیکھو۔ ایک صاحب نے، میں نمازوں میں یہ دعا کرتا ہوں، نماز کے بعد جب امامت کہیں ہوتی ہے، کہیں نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اکثر فجر کی نماز میں یہ دعا کرتا ہوں اور 2-4 جملوں کا اس میں اضافہ کر لیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اس کے بعد اور چند جملوں کا اضافہ میں کرتا ہوں، واساتذتنا وآبائنا وقبائلنا ومشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کون کی پوچھے حضرت کیا ایسا کر سکتی ہیں کیا حضرت؟ میں بولیا کئی کو نہیں کر سکتے بابا، کئی کو نہیں کر سکتے۔ جنازے میں کر سکتے کیا؟ جنازے میں نہیں کر سکتے۔ جنازے میں جو حکم ہے وہ 30 دعا، وہ 30 دعا۔ جنازہ کے علاوہ ہم مانگ رہے ہیں، میں تو 5-6 جملے زیادہ کریا ہوں، اور زیادہ کر سکتے اور بڑھا سکتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کے بعد کی دعا کی بات چل رہی تھی۔ کیا ہے نماز جنازہ کے اندر؟ دعا ہے۔ معلوم کیا نماز جنازہ کیسا پڑھنا؟ آج کل تو مسلمانوں کو نماز جنازہ کی دعا بابا مرسٹم پہ کیا پڑھیا رہیں گا انہیں؟ کیا کرنا؟ رکعت بن کو، خیرت پڑھ کو، رکوع اور سجدے جانا۔ کیا کرنا؟ ارے ذرا بولو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ نماز کیسی ہے؟ اللہ اکبر، 4 تکبیروں کے ساتھ۔
पहली तकबीर अल्लाह अकबर, बाज लोगों को देखा गर्दन ऊपर उठा डालती हैं, क्या ऊपर से मन्नो सलवा उतर रहा। नमाज की हालत में जो आदमी आसमान की तरफ गर्दन उठाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत नाजिल फरमाता है। नमाज वो इबादत नहीं है कि जो आसमान की तरफ निगाह उठाई जाए। नमाज वो इबादत है कि खुदा के सामने खड़ा हुआ आदमी अल्लाह से यह कह रहा है तू ही वराउल वरा है, मेरी कोई हैसियत और बिसात नहीं है, मैं फानी हूं अल्लाह तू बाकी है, मैं गरीब हूं अल्लाह तू मालदार है, तू वराउल वरा है मैं कमजोर हूं, मैं रियाया हूं तो बादशाह है, मैं मखलूक हूं तो खालिक है, मैं रिस्क खाने वाला हूं तो रज्जाक और राजिक है। किसके सामने खड़े होकर, किसके सामने, जरा बोलना, तुम ना तो मालूम मंजे बोले तक इत्मीनान नहीं रहता। किसके सामने खड़े होकर, चिचा जान के, अल्लाह के। अब मैं अल्लाह के सामने खड़को यूं कहा तो अच्छा, उससे आसान मिसाल जरा जल्दी ज़हन में बैठने। किसी एक मिनिस्टर के पास गए, अब पीरा ने पीर के सामने चलेगा का ना, इन्हें सच खड़को रहता। साहब क्या बोलता, साहब गर्दन ऊपर नहीं उठाता, बाजू वाले को ऐसा इशारा करता, अब इसका एहतराम करया तो मगफिरत होती इसकी। किसका एहतराम है, वो खड़मुत का। ये दुनिया बड़ी मुंह माए वाली दुनिया, समझ में आई बात। इसका ओहदा भी आरजी, इसकी खुशी भी आरजी, इसका गम भी आरजी। गम में आको खुदकुशियां कर लेने वाले उन्हों भी कान खोलकर सुनना, किसी के दिल के अंदर इसका गम भी आरजी, हमेशा रहने वाला गम नहीं। बीमारी भी आरजी, या तो मौत है नहीं तो शिफा है। एक क्या बोलते हैं उसे, आपे ऑटो, चलो एक आपे ऑटो रख लेंगे हमें। आपे ऑटो के ऊपर स्विफ्ट की क्या वो बॉडी फिट कर सकती क्या हमें? अरे आपे ऑटो के ऊपर स्विफ्ट की बॉडी फिट करना चाह रहा हूं, मारुति क्या बोलते, मारुति स्विफ्ट, वो उसकी बॉडी फिट करना चाह रहा हूं, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस दुनिया में हमारी रूह का ये मोहताज है। ये बॉडी, ये जो चासी है, चासी ये नहीं, ये बॉडी है। ये चासी कहां है, कहां है चासी? अरे जरा बोल, ऐसा घूर को देख रही मंजे, अब खा जाती ना। बोलना क्या चाह रहा रे बाबा, तू समझ में आ रहा क्या जाता? जिस तरीके से एक आपे ऑटो के ऊपर स्विफ्ट की कार की बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे ही इस बॉडी पर दुनिया के अंदर ये बॉडी, यहां की रूह के वास्ते ये बॉडी फिट है। आखिरत में ये बॉडी नहीं है। आखिरत में क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं हजरत दुनिया के अंदर हमें है, हमारा ये जिस्म है गल जाता गते, सड़ जाता गते, 3 दिन में पेट के पूरे अंतड़ियां बाहर आ जाती गते, फूट जाता गते, कीड़े पड़ जाती गते, सब खत्म हो जाता गते, फिर खबर से कैसा उठाया जाता हजरत? बराबर ये जिस्म को कहां उठाया जाता? ये जिस्म को कहां, ये जिस्म को उठाया जाता क्या? ये जिस्म को नहीं उठाया जाता। इसके अंदर जो क्या है, रूह है, उसको उठाया जाता है। एक मर्तबा मेरे उस्ताद मोहतरम को एक फोन आया, मैं भी सामने था उस वक्त मेरे पढ़ने के जमाने में। हजरत ये शबे बारात में मैयता घर को आती कहते ना, सचीच शबे बारात में मैयता घर को आती कहते ना, सचीच।
حضرت پوچھے دیکھو یہ ساری باتیں دین سے ہٹی ہوئی باتیں، دین میں اضافے کی باتیں، جو اس کے عقیدے رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اس کے عقیدے جو رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔ میں جنازے کی نماز سے آ رہا ہوں سو ادھر، برابر جنازے کی نماز سے ادھر آ رہا ہوں سو، پھر آؤں گا جنازے کی نماز پر۔ حضرت شب برات میں روحانی گھر کو آتی ہے، کہتے نا بیٹھتا کی نے روحانی گھر کو ہی تو ہاں؟ ابا کا انتقال ہوگا تھا، میں ابا کی مثال، اللہ سب کے جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے رہتی ہے؟ ماں باپ سے۔ ابا انتقال ہو کو 4 سال ہو گئے، اچانک سامنے دکھ گئے، کیا کرتا بیٹا؟ لپٹ لیتا، ارے ذرا بولو کیا کرتا؟ پیچھے پاؤں لگ الگ بھاگ جاتا۔ 4 سال پہلے دفنا کو آیا سو میں یہاں کو بیٹھ گنا رے بابا۔ حضرت کو انہیں پوچھا، سوال کرنے والا سوال کریا کیا کر کو؟ حضرت کیا شب برات میں روح گھر کو آتی ہے کیا کر کو؟ حضرت پوچھے تمہارے گھر میں کون بھائی مر گئے؟ تو انہیں بولیا حضرت 6 مہینے پہلے ہمارے دادا صاحب کا انتقال ہوگا۔ دادی ہی کیا جی ہاؤ ہیں بنارس کی ساڑی پناک بٹھا دلو ہو گئے، کئی کو دادا صاحب آنے والے ہی نا، دادا بھی آتے نہیں پوترے بھی آتے نہیں۔ اس کی اچھا یہ واقعہ میرے بچپن میں ہوا تھا، یعنی میری عمر اس وقت 18-19 سال کی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا، لیکن قریب میں نے ایک کتاب میں پڑھا، وہ کتاب بھی کون سی ذہن سے نکل، PDF میں نے پڑھا تھا کہ جب دنیا سے آدمی رخصت ہو جاتا ہے، اگر روح اچھی ہے، اچھی روح ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ علیین کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ کسی کی روح خراب ہے تو اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ زمینوں کے نیچے۔ وہ کہاں ہے؟ زمینوں کے نیچے۔ کیا کیا شریعت بتائیں گی، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کتاب میں سوال کیا لوگوں سے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شب برات میں روح آتی ہے، کیا علیین میں جو حضرات ہیں جو اچھی روح والے ہیں، جنت کے مناظر بیٹھ کر علیین میں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ یہ سڑی دنیا میں آنا چاہیں گے؟ آئیں گے انہوں؟ نہیں آتے انہوں۔ اپارٹمنٹ والا جھوپڑی میں رہنے آتا، وہ کیا وہ لگژری گھر میں رہنے والا، وہ کیسے گھراں بناتی گتے نا، کیا وہ یکی چک گھر، یکی چک سوئمنگ پول، وہ کیا بولتے اسے؟ بنگلہ نہیں، وہ کیا بن رہی کہتے ولا ہے، ولا ولا بولتے، دیکھو معلوم ولا میں رہنے والا سلم میں آ کو رہتا، انہیں وتی اچھی اللہ تعالیٰ علیین میں جگہ عطا کر کو ہے، شب برات میں اس کی سڑی بات سننے آتا انہیں۔ اور پھر آگے حضرت نے فرمایا کون تھے، کس کی کتاب تھی، اور کتاب بھی کیا تھی مجھے نہیں معلوم، بہت تلاش کریا میں وہ کتاب مجھے نہیں ملی۔ اسی کتاب میں اور ایک حدیث کی روشنی میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، وہیں پر پڑھا میں نے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بات ضعیف ہے یا قوی ہے، تحقیق کرنا کر لے کو تھا، وہ بھی ذہن سے نکل گا، بہرحال کتاب بھی گم ہو گئی۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح جمعرات، جمعہ، ہفتے کی صبح تک اس کے ثواب کا انتظار کرتی ہے قبرستان میں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے ابا کی قبر کے پاس جاؤ، اپنی امی کی جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ جب وہاں جائیں گے ایسا محسوس ہوگا ان کو بھی کہ میرا بیٹا میرے باہوں میں آ چکا ہے۔ ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، ان کا سینہ جہاں پر ہے
وہاں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میری عادت ہے، میں کم از کم 8 دن میں 1 مرتبہ کوشش کرتا ہوں اپنے ابا جان کی قبر کے پاس جاؤں، اگر نہ ہو سکے آخری درجہ ابھی مجھے نماز پڑھا کر قبرستان جانا ہے۔ 15 دن ہو گئے ابا کی قبر کے پاس، ہمیشہ میں جاتا ہوں ابا کے سینے پر، ابا کی قبر جہاں پر سلاتے ہیں، ایک اندازہ معلوم ہوتا ہے یہاں پر سینہ ہے، ہمیشہ وہاں پر ہاتھ رکھ کر میں دعائیں کیا کرتا ہوں، میں وہاں پر ہاتھ رکھ کر درود شریف پڑھا کرتا ہوں، وہاں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے آیت الکرسی پڑھا کرتا ہوں، اور کبھی کبھار تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر سورہ یاسین کی بھی تلاوت کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان میں زور سے پڑھنا بدعت ہے، لیکن بعض علماء کرام کا قول ہے کہ وہاں پر یاسین بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر زور سے تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں عقیدے پقیدے کی بات نہیں ہے، لیکن دل سے ایک خواہش ہے کہ میں ابا کی قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھ کر بخشوں۔ باہر میں پڑھتا ہوں تب بھی ثواب پہنچے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی قبر پر ثواب نہیں بھیجتا اور وہ پڑھتا ہے، تب بھی اس کا ثواب اس کے باپ کی قبر پر، اس کے دادا کی قبر پر، اس کی دادی کی قبر پر، اس کی ماں کی قبر پر، اس کے نانا کی قبر پر، اس کے نانی کی قبر پر آٹومیٹک ثواب چلا جاتا ہے، پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کئی کو حضرت بھائی کو ثواب پہنچانا پڑتا ہے، ہمارے کیا بولتے ہیں ان کو، ہماری بہن کو ثواب پہنچانا پڑتا ہے، جو آس پاس کے رشتے ہیں، تایا ہیں، تائمہ ہیں، اور جن کی نسلوں سے ہم نہیں ہیں ان کو تو ثواب پہنچانا پڑتا ہے، لیکن جن کی نسلوں سے ہم ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں، لیکن پہنچائیں تو بہتر ہے، خیال کے ساتھ پہنچائیں۔ ابا جب گھر کو کپڑا لا رہے ہیں یہ سوچ کر لاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا کپڑا ہے، یہ میری بیٹی کا کپڑا ہے، یہ میرے فلاں کا کپڑا ہے، یہ میری بیوی کا کپڑا ہے، اس لیے ان کو ثواب جیسا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر ثواب پہنچائے۔ اگر اولاد غفلت میں ہے، یاد نہیں کر رہی ہے، کچھ وہ دین کی خدمت کر رہی ہے، تب بھی اس کا ثواب ان تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ اولاد سب سے بہتر ہے جو اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب میں یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا، میں بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤں گا، میں بچوں کی خدمت کروں گا، جو بھی کروں گا، چونکہ میں کر رہا ہوں، میرے باپ کی اولاد ہوں، تو اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ جہاں ثواب جائے گا وہاں عذاب بھی ماں باپ کو ہوگا۔ خالی ایک طرفہ بیڈمنٹن نہیں ہے، بیڈمنٹن ادھر سے بھی مارنا ادھر سے بھی مارنا، خالی ثواب پہنچیا، گناہ میں کرے تو ابا کو گناہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ایک کتاب ملی تھی بچپن میں، میری عمر اس وقت 12-13 سال کی تھی، اس وقت ایک واقعہ پڑھا تھا، ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ کیا نام؟ ذرا ذہن میں رکھنا، ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ آج لکھے تو ٹی وی کی تباہ کاریاں نہیں، موبائل کی تباہ کاریاں لکھنا۔ آج کس کا لکھنا سو؟ موبائل کی تباہ کاریاں۔ اس کے اندر ایک واقعہ تھا۔ واقعہ کیا؟ 2 دوست تھے، ایک ہندوستان میں تھا، ایک امریکہ میں تھا۔ ہندوستان کے دوست کا اچانک انتقال ہو گیا۔ امریکہ کے دوست نے خواب میں دیکھا، بڑا دیندار، بڑا نیکوکار، بڑا پاکباز، 5 وقتہ نمازی، قرآن کا عاشق، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، چہرے پر داڑھی ہے، زندگی میں دین ہے، ہمیشہ مسجد میں وقت گزارنے والے دوست کا انتقال ہوا۔
امریکہ کے دوست نے دیکھا اس وقت پڑا ہوا واقعہ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو واقعہ میرے ذہن میں بچپن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت دوست کا جب انتقال ہوا تو امریکہ کے دوست نے دوست کے غم میں رات میں سویا تو امریکہ کے دوست کو دوست خواب میں نظر آیا، دیکھتا کیا ہے کہ نیکوکار دیندار دوست کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ امریکہ کا دوست پریشان ہوگا۔ ورجینل واقعہ کیا بھی چھوڑ نہیں، بعد میں چھوڑ سمجھیں گے تمہیں۔ ورجینل واقعہ۔ امریکہ کے دوست نے پوچھا کہ بھائی ہمیشہ آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، دین کا ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کا حکم اللہ اور رسول نے عطا کیا ہے، آخر یہ عذاب کیوں ہے؟ یہ سننے کے بعد میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے پیارے نوجوانوں، دل کی تختی پر لکھ لینا کہ آج کے بعد انشاءاللہ وہ حرکت میں نہیں کروں گا جو اس واقعے میں ہو رہی ہے۔ کریں گے نیت انشاءاللہ؟ ذرا اپنے نفس کو مارنا۔ اس دوست نے کہا کہ بھائی جو میرے اعمال تھے ٹھیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا گناہ ہے جو میری قبر میں بھی پہنچ رہا ہے، جو میری آخرت میں بھی پہنچ رہا ہے، جو میری جنت کے لیے آڑ بن رہا ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے گھر کے اندر ایک ٹی وی کو لا کر رکھا تھا۔ میرے گھر کے اندر ایک ٹی وی کو لا کر میں نے رکھا تھا۔ جب بھی میری اولاد ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس وقت سے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہے اس وقت سے لے کر ان کے ٹی وی آف کرنے تک مجھے اللہ یہاں پر عذاب عطا فرماتے۔ ہمارے گھران کے اندر ہمیں کیسی ٹی وی لاتے ہیں؟ بنگے بنگے ٹی ویاں، پتلے پتلے ٹی ویاں، لاکھوں روپے ٹی ویوں کے اوپر خریدنے کی طاقت نہیں۔ ای ایم آئی پر ٹی وی، ای ایم آئی پر ٹی وی۔ مر گیا تو کیا کرتا رے بابا؟ مرگا، کیا قرض باقی ہے؟ اللہ یہ قرض باقی ہے۔ کیسا ٹی وی کا؟ جواب دینا اللہ کے پاس۔ انشورنس الگ کرا کو رہتا، میں مر گا تو میرے گھر والے ہم تک آنا نہیں، کون بھی کر کو تم نہ کیسا معلوم کر کو پوچھنا نہیں، کراتے نہیں کراتے۔ 3D ٹی وی، 4D ٹی وی، وہ کہتے کہ ڈیان ٹی وی وہ منجھے معلوم نہیں ہے، نہیں ہے برابر۔ اب تو ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے واسطے جہنم کا عینک بھی پہننا کہتے، پہن رہی کہ نہیں پہن رہی؟ وہ ایک مال میں گیا میں، انہیں بنگی ہے ٹی وی، پورے سیدھے ٹی وی آئیں، کہتا بھئی یہ ٹی وی 40,000 روپے، کہتا 50,000، وہ کہتا کی ہے کہ ریٹ رہا ٹی وی، انہیں بنگی ہے ایسا، انہیں کہتا بھئی بنگی ہے سو کیا تب کم رہیں گی، انہیں بنگی ہے نا، انہیں کہتا کہ تو اس کا ریٹ سب سے زیادہ 3.5 لاکھ روپے کہتے ہیں 2016 میں، 3.5 لاکھ روپے ٹی وی۔ اسے دیکھنا کر کو بولے تو گھر کے اندر آئینہ کا رکھنا گتے، میں بولیا یہ آئینہ کا نہیں، جہنم کے گلاس آئے گیا، انہیں ایک کلر کا، انہیں ایک کلر کا، وہ دیکھے تو وہ ڈالے کو دیکھنا کہتے، وہ نہیں دیکھے تو انکھیاں کو ایفیکٹ ہوتا کہتے، اسے دیکھے کہ انکھیاں کے ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کا گلاس کون بنانا؟ کیسی کیسی ٹی وی ہم خریدتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو باپ کا انتقال ہو چکا، نیکوکار باپ ہے، دیندار باپ ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ بچے جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو عذاب شروع ہوتا ہے، بچے ٹی وی آف کرتے ہیں عذاب میں کمی آتی ہے۔ دوست نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ میرے بچے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں۔ وہ امریکہ سے سفر کر کر یہاں ہندوستان کو آتے ہیں، ان کی اولاد سے ملاقات ہوتی ہے، گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا کے انتقال کا بڑا افسوس ہوا،
میرے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے جب تک میں ہندوستان میں تھا. ایک پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے تھے, ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. جو ان کی دوستی تھی, دوستی کو انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد فرمایا امریکہ سے میں نے صرف اپنے دوست کی دوستی کو بیان کرنے کے لیے سفر نہیں کیا ہے, بلکہ یہاں آنے کی ایک وجہ ہے. بیٹا, جس رات تمہارے ابا کا انتقال ہوا تھا, اس کی دوسری رات کو میں نے تمہارے ابا کو خواب میں دیکھا. میں نے تمہارے ابا جان کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس وقت تمہارے ابا نے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے بچے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو مجھے عذاب ہوتا ہے. میرے بچے جب ٹی وی کو آف کرتے ہیں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. بیٹا, تمہارے ابا وہاں پر عذاب میں مبتلا ہیں, تم یہاں سامنے بیٹھ کر بے حیائی دیکھ رہے ہو. یہ بیٹا طیش میں آیا اور گھبرا کر اٹھا اور فوراً ٹی وی کو اٹھا کر نیچے دے مارتا ہے اور پھوڑ دیتا ہے. اسی رات میں اسی دوست کو اپنے دوست کا دیدار ہوا, جنت کی ہواؤں میں سیر کر رہا ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا جس وقت میرے بیٹے نے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹی وی کو پھوڑا, اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب سے آزاد کر دیا اور جنت کی ہوائیں نصیب فرما دی. دیکھتے ہمیں ٹی ویاں, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, موبائل میں بیٹھا ہوا ہے نوجوان. یہ تو مردوں کا حال. آج کا نوجوان, آج کے حالات ایسے کہ مردان کی جتنی عزت ہمیں کرتے نا وتے زندیاں کی کرتے کیا ہمیں عزت؟ ہاں, پیچھے جا کو غیبت کرتے ہم لوگ, پیچھے جا کو حسد کرتے, پیچھے جا کو اس کے ساتھ کیا کرتے, کینہ رکھتے, اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. انہیں مرگا کر کو بولے تو اللہ کتنا اچھا تھا, دنیا سے چلے گا, کندھے دینے کی کوشش ہو رہی ہے, پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے, جلد از جلد آگے بڑھ کر کندھا دینے کی کوشش ہو رہی ہے. سامنے سے جنازہ گزر رہا ہے, آدمی اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے, جنازے کی جگہ میں ٹریفک صاف کرنے کی کوشش. کاش اتنی عزت زندوں کی ہو جاتی. یہ مردوں کا حال ہے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے. ان کا حال یہ ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ان کا حال بھی کیا بھی کم نہیں ہے. کم ہے کیا؟ نوجوان موبائل لے لے کو اب تو ہمارے ہندوستان میں پب جی نہیں ہے, کہتے ہیں کیا پب جی نہیں ہے؟ نہیں, بین ہوگا. اب پب جی کی جگہ میں 25 گیم آ گئی ہیں اس کی برکت سے. پب جی تو نہیں ہے, لیکن پب جی کی جگہ میں اس کی برکت سے انہیں کہتے کہ بچے ڈال دلیا ہے پب جی. انہیں کون کی بنایا تھا؟ اسرائیل کا شیطان. اب تو ہندوستان میں شیطان پیدا ہو گئے اور بنا کو ہاتھ دیے. یہاں 4 نوجوان ہم بیٹھ کو, امی بیمار ہی, امی کا خیال نہیں, مار رہے مار رہے مار رہے, تو ادھر سے مار رہے, تو ادھر سے مار رہے. وہ کانوں کو لگا لیتی کیا جہنم کی تعویذ, کانوں کو جہنم کی تعویذ لگا لیتی. لگا لے کو کون ہے بازو آزو, ماں بلا رہی ہے, باپ بلا رہا ہے, انہیں کان کی بیٹھیا, انہیں کان کی بیٹھیا, روم میں بیٹھ کو ماں بیمار ہے, حالت خراب ہے, انہیں پب جی میں کھیلنے کو ہے. ماں کو ضرورت ہے بیٹے, جواب دیتے ہمیں لوگاں. کان میں خنزیر کا عشی رہا تو جواب کان سے دیتے, سو سنے آیا تو اتنا جواب دینے کے واسطے. مجھے جملے سخت رہیں گے لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں سو میں. مردہ باپ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے خبر میں تڑپ رہا ہے, آخرت کی زندگی میں تڑپ رہا ہے. وہ ماں جس کے سامنے اپنی جان جوان اولاد ہے, جس کے ہڈیوں میں طاقت ماں کی وجہ سے آئی, جس کے جسم میں طاقت ماں کی وجہ سے آئی, جس کی صحت ماں کی وجہ سے بنی, وہ ماں زندگی میں پریشان ہے اپنے بچے کی وجہ سے. اپنا بچہ موبائل لے کر ماں کو نظر انداز کر رہا. ابا سامنے بیٹھی موبائل میں کھیلنے کو بیٹھا ہے. یہ ایک زمانہ تھا ابا کے آنے سے پہلے بچے اٹھ کو کمریا میں بھاگ جاتے تھے. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ڈر نہیں تھا, عزت تھی دل کے اندر. آج کا دور ایسا ہے, ماں باپ کا قتل بچے کر رہے ہیں.
آج کا دور ایسا، اس زمانے میں ماں باپ کے سامنے گٹکا کھانے ڈرتے تھے. گٹکا تو بہت دور کی بات صاحب، چنگم کھانے ڈرتے تھے. میرا بچپنا مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمارے ابا کے سامنے ہمیں جانا کر کو بولے تو پھر بھی ہمارے ابا میرے ساتھ، ہمارے پورے بھائیاں کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا ابا کا. کھیلتے کودتے ہمیں لوگاں. لیکن میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوا ہوں کہ ابا کے سامنے جاری ہمارے بھائیاں، ہمارے رشتے کے بھائیاں، ہمارے والد صاحب کے سامنے جانے سے پہلے اپنا چنگم نکال کو بازو سے 300 میں انکھیاں سے دیکھو. سپاری ڈالنے کو ماں باپ کی نافرمانی شمار کرتے تھے. منہ میں راجا سپاری ڈالنے کو ماں باپ کے سامنے ان کی بے ادبی شمار کرتے تھے. آج کا نوجوان ماں باپ کے اوپر زمیناں کے واسطے کیس ٹھوک کو ہے. ابھی گئے جمعہ بھی بولیا نہیں میں، غیر مسلم لڑکی کے ساتھ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے واسطے بیٹی اپنے باپ کا قتل کروائی ہے. جانوروں سے بدتر ہو گئی انسانیت آج کی. جانور بھی دیکھ کو شرماتا رہیں گا. مجھے عقل نہیں، مجھے زبان میں گویا ہی نہیں، میرے پاس سمجھداری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب کچھ عطا کیا، ہونے کے باوجود میرے سے بدتر زندگی یہ گزار رہا ہے. الدنیا جیفا طالبها کلاب. اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میرے دوستو اس حدیث میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا، یہ دنیا جو ہے مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے. یہ میں کہوں، ہو سکتا ہے کہ ذمہ داروں کو اعتراض ہو جائے، کوئی اور کہے، ہو سکتا ہے کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے با اخلاق لوگوں کو جو ہے اعتراض پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا، جو آدمی اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا مردار ہے، اور مردار کے پیچھے کتا ہی بھاگا کرتا ہے، کبھی انسان بھاگا نہیں کرتا. مطلب کی دنیا ہے، یہاں کون کس کا ہے. مطلب کی دنیا ہے، یہاں کون کس کا ہے. دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے. ماں باپ بچپن سے بیٹے پر بھروسہ کر کو پالے، بڑا کرے، اسے جوان بنائے. آج اولڈ ایج روم میں لے جا کو اپنے بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ. وہی بیٹا کر سکتا ہے جس کی زندگی میں دین نہ ہو. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ، دین کے ساتھ بناؤ. اگر خالص دنیا کے لیے دین کو قربان کیا تو تمہارا جن کے ماں باپ نے ایسا کیا ہے ان کی اولاد ضرور بھی ضرور اس کی زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو اولڈ ایج روم کا راستہ دکھائے گی. ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی وقار کرنا، ماں باپ کی حیثیت کیا ہے، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ کالجز میں نہیں سکھایا جاتا. اگر کالجز میں سکھایا جاتا تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہمارے ہندوستان کو سنبھالنے والے نیتا دیندار، سنبھالنے والے نیتا امانت دار اور ایماندار ہوتے، وہاں پر بیٹھ کر ہندوستان کو برباد نہ کر رہے ہوتے. آج بنگلور کے اندر ہزاروں اولڈ ایج روما ہو گئے. وہ آشیانہ کر کو ایئرپورٹ روڈ میں ایک ہے، شاید اس کی ویڈیوز بھی آتے رہتے. وہاں کا ایک واقعہ سن کر آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک بہت مشہور بیکری کا نام نہیں بولتا، ہمارے بنگلور کی ایک بہت مشہور بیکری. اس بیکری کے مالک کو ان کے بچے لے جا کو اولڈ ایج روم میں چھوڑ ڈالے گئے تھے. بہت مشہور بیکری. اور کہا گیا کہ اس
वो एक बेकरी नहीं, वैसी कितने की बेकरियां खोल को हिंसा। बेटा कान छोड़िया बाबा को ले लग जाको, दीनदार बेटा छोड़ता है, जिसकी जिंदगी में दीन है, जिसकी जिंदगी में अल्लाह रसूल का डर है, जिसके पास कुरान की तालीम है, जिसके पास हदीस की तालीम है, जो सुन्नतों पर अमल करता है, जो सुबह को उठता है तो अल्लाह से डरता है, जो रात को सोता है तो अल्लाह से डरता है, जिसकी जिंदगी में औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, जिनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से लबरेज हैं, जिनके दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, क्या वो ये काम करेगा? और ये काम उनोच करते सो जिनके दिला में अंग्रेजां बस को ही, जिनके दिला में यहूदियां बस को ही, जिनके दिला में ईसाइयां बस को ही, उन्हें करता सो ये काम, कभी दीनदार आदमी नहीं करता। तो बहरहाल बात कहीं से जाते 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 कहीं और चली गई, वक्त भी खत्म हो गया। अर्ज कर रहा था कि बिदात किसको कहते हैं? जब नमाज जनाजा हम लोग पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा की 4 तकबीरें, कितनी तकबीरें? 4 तकबीरें। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त गर्दन को ऊपर नहीं उठाना। गर्दन को जो आदमी ऊपर उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत नाजिल फरमाता है। पहली मर्तबा हाथ उठाए, पूरी तरह खामोश सीधा खड़े रहना, चेहरा सामने रहना। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर में क्या पढ़ना? सना सुबहानक अल्लाह, सना पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ना? दरूद शरीफ पढ़ना, जो नमाज में पढ़ी जाती है वो दरूद पढ़ना। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहा गया तो फौरन अल्लाहुम्मा फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना, अगर मर्द या औरत हो तो ये दुआ है, बच्चे हैं तो बच्चों की दुआ है। चौथी तकबीर के फौरन बाद क्या करना? सलाम फेर डालना। जब दुआ इसके अंदर है तो फिर एडिशनल दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन अकीदे के साथ कोई आदमी दुआ करता है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये समझे कि दुआ कर, नहीं दुआ करे जी, अल्लाह अकबर वाजिब सुन्नत क्या की समझ को नमाज के बाद उर्दू दुआ करता है तो इसे बिदात कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जरा बोलना, इसे बिदात कहा जाएगा। कोई एक आदमी नमाज जनाजा के बाद दुआ करता है, जहन में नहीं है, दुआ करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता, लेकिन अम्मी का इंतकाल हुआ है, अब्बा का इंतकाल हुआ है, चाचा का इंतकाल हुआ है, चाची का इंतकाल, एक मोहब्बत में आकर कोई आदमी हाथ उठाकर दुआ करता है। बाज़ उलमा ने फरमाया खबरों के पास खड़े होकर हाथ भी ना उठाओ, इसलिए कि दूर से देखने वाले को यह महसूस होगा कि यह आदमी कब्र वाले से मांग रहा है। फिर कैसा मांगना हजरत? मैं बहुत ज्यादा ऐसा मांगता हूं, कब्र के पास नीचे, ये नीचे हाथ ऐसा कर लेता हूं, या तो ऐसा कर लियो, नहीं तो ऐसा ऐसा कर लियो। कोई ये देखकर अंदाजा ना लगाए कि किससे मांग रहा है, कब्र वाले से मांग रहा। तो नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है, उस दुआ का मसला यह है कि अकीदे के बगैर, कोई दिमाग में हुक्म लाए बगैर, यह सुन्नत है, वाजिब है, क्या की है, यह समझे बगैर कोई आदमी ऐसे ही जज्बात में आकर दुआ करता है तो दुआ ठीक है। अगर कोई आदमी जज्बात के बगैर सुन्नत वाजिब क्या की समझ को दुआ कर रहा है तो फिर वो दुआ करना बिदात है। उस दुआ से उस मय्यत को सवाब नहीं पहुंचेगा बल्कि खुद को अजाब होगा। और बाज लोगों को देखा मैं 40 कदम जाने के बाद दुआ करना कहते, अम्मा जिंदे रहे तक बेद भी करियाज करिया, 40 कदम के बाद अम्मा की खदर आ गई सो, मरगे के बाद खदर करता सो। 40 कदम के बाद दुआ कहां है साहब? एक हदीस बता दो 40 कदम के बाद दुआ करना। हां, हदीस में यह है
کہ 40 قدم جو میت کو دفنانے والے دفناتے ہیں، دفنا کر ابھی 40 قدم نہیں جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو مامور ہوتے ہیں منکر نکیر، ان کے سوالات وہاں شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو حدیث ہے، لیکن 40 قدم کے بعد وہاں جا کر دعا کرنا. اور بعض لوگوں کو قبرستان میں کیا کیا ایکٹنگ دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کو میں دیکھا خبر پہ کھڑے ہو جا کو، پڑھ بھائی پڑھ، تجھے فرشتے پوچھیں گے پڑھ، من ربو کا، ربی اللہ، ما دینو کا، میرا دین کیا ہے، دینی اسلام. بول کو دے رہی خبر کے اوپر کھڑے ہو کر، کیا اسے سن رہا نا، انہیں اندر رہے. پہلے جا کو تیری خبر کر تیار کر لے با توشا گتو، اس کا توشا دے لے کھڑے آئے نے. خبر ختم، یہاں کو کنیکشن ختم. اب وہاں کی چاسی میں لگنا تو یہاں کی سوئفٹ کی چاسی نہیں لگتی اب اسے. اب وہ آپے آٹو کی چاسی نکال کو کیا بولتے سو باڈی نکال کو سڑ ڈالے. اب وہاں کی باڈی لگانا، کان کی ورجنل باڈی حدیثوں میں ہے کہ ایک ایک ڈھو پر ہی ایک ایک پہاڑ کے جیسی رہتی ہے. کہتے میری زبان سے نکلنے والا جملہ وہ پہاڑ جیسے جو ہے بڑے جسم والے کو کان سنے آئیں گا. ہاں سب بدعات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. جو چیز ہمیں دائرہ بتایا گیا اس دائرے کے اندر رہ کر چلے تو وہ سنت والا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، رسول اللہ کا فرما بردار ہے. دائرے سے باہر نکل کر زیادہ کرتا ہے اسے بدعاتی کہا جائے گا. کوئی آدمی اس سے کم کرتا ہے تو اسے فاسق اور فاجر کہا جائے گا. جو درمیان کا راستہ ہے اسے فرما بردار کہا جائے گا. انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.